اس کا بالآخر تو اسی کو فیصلہ یہ کون سی کوئی ترمیم ہے 22ویں ترمیم جو عدالت نے چیلنج کر دی ہے؟ یعنی جب بھی کوئی وائلیشن ہوگی اوبیسلی تو عدالت میں جائیں گے لوگ. یہ آج تو میرا کہا فواد چودھری صاحب کے بھی خلاف کسی نے توہین عدالت کی درخواست دی. بابر ستار صاحب کے ہاں جسٹس جناب بابر ستار صاحب کے ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لگ گئی ہے. تو درخواستیں لوگ تو دیں گے نا, معاملہ تو پھر عدالت میں آئے گا. کامران صاحب جی یہ چونکہ آج ریمارکس میں کہا گیا جسٹس مرل صاحب کی جانب سے کہ یہ کیا گیم آف تھرونز کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جائے گا, یہ کیا گیمز آف تھرونز ہیں یا ہاؤس آف کارڈز کا معاملہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے, اس کی رسا کشی ہے. عمران خان صاحب کا میں نے جو انالیسس کیا ان کو میرا خیال سے ہی شوڈ بی الیکٹ ٹو رول پاکستان ٹل ہز لاسٹ بریتھ, تب معاملہ ٹھیک رہے گا. جیسے بیگم نصرت بھٹو نے کہا تھا نا کہ بھٹوز آر بورن ٹو رول. ہاں لیکن ہی از ٹو رول ٹل ہز لاسٹ بریتھ, کیونکہ ان کے علاوہ دنیا میں پاکستان میں کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. یار آج برطانیہ کی نئی پرائم منسٹر چنی گئی ہیں اور ایک پروسیس چلا ہے, کسی نے کوئی واویلا نہیں کیا. اسی سپین میں 4 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے پرائم منسٹروں کو کون سا چینج ہو رہا ہے. ایک بورس جانسن چینج ہو گیا, ایک آ گیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. یہ 2015 سے 22 کے بیرون چوتھی کنزرویٹو جس کے پاس میجورٹی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. بالکل وہ لیا انہوں نے 57% لیا اپنی پارٹی سے ووٹ. ہاں جی, بن گئی اور پھر دھماکے کے ساتھ ہو گئی. تو اب وہاں بھی گزارش ہو گئی. کس کا مقابلہ شامی صاحب کس سے کر رہے ہیں؟ تو خاص صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں رہے ہیں ساری عمر, اس کی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے بھئی, پارلیمنٹ کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اب اس میں اتنا دل کو کیوں لگا لیا خاص صاحب نے؟ ہر چیز کو زیر و زبر کرنا چاہتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, ٹکرانا چاہتے ہیں. یہ کیا معاملات ہمارے اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے, ابھی بھی حل ہے کوئی مل بیٹھنے کا؟ نہیں پتہ نہیں نو ریٹرن کیا ہوتا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ کہ خان صاحب کسی کی بات مطلب یو ٹرن لے سکتے ہیں. نہیں وہ تو لیتے ہیں لیکن اس معاملے پر پوائنٹ آف نو ریٹرن کیسے آتا ہے؟ دیکھیں صدر وہ تو کہتے ہیں کہ لیڈر ہی وہ ہے یہ یو ٹرن لے سکے. نہیں وہ تو اور مدعا ہے. میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک سیاست میرا خیال ہے سر اس معاملے پہ تو ان کو یو ٹرن لینا دینا چاہیے نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ڈیمیج کریں اور پھر یو ٹرن لے لیں, پھر ڈیمیج کریں کسی دوسرے کو پھر یو ٹرن لے لیں. یہ تو ایسی ہے کہ میں آپ کا بازو توڑ دوں اس کے بعد میں یو ٹرن لے لوں, میں آپ کو قتل کر دوں میں یو ٹرن لے لوں, میرے پہ قانون کا اطلاق نہ کریں میں یو ٹرن لے رہا ہوں. یہ تو ایسی بات ہی ہوگی نا, پھر تو کھلواڑ ہی ہو گیا قانون سے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یو ٹرن کی اگر ہم یو ٹرن لیں کام کر کے, میرا سادہ سوال آپ سے, کیا عمران خان صاحب اس موجودہ صورتحال میں کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ سر ان کی جو پاپولیرٹی کی یو ایس پی وہ کیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ گندے ہیں, یہ غدار ہیں, میں صاف شفاف ہوں, اللہ نے حق ہے میرے ساتھ ہے, میں حق ہوں یہ باطل ہے. وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو پولیٹیکلی سوٹ ہی نہیں کرتا. بھئی اگر میں شامی صاحب کو برا آدمی سمجھ کے بن گیا ہوں بہت بڑا صحافی, تو میں ان کے ہاتھ ملا لوں گا. اگر وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاپولر ہے 2/3 لے کے جیت جائیں گے, اس کے بعد نئے آرمی چیف کے ساتھ کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی. جائیں گے. ہاں جی 2/3 لے لیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ لے لیں گے وہ تو سر. تو پھر جو لیں گے تو بات ہے 3-3 نہ لے لیں کہیں, جب لیں تو کچھ کر لیں, ابھی تو کچھ نہیں ہے. ان کو پریشانی سر یہ ہے نا کہ جو آرمی چیف لگ رہا ہے نیا, وہ اس وقت وہ عمران خان نہیں لگا رہے, وہ تو 2/3 جب لیں گے تو لیں گے اس کے بعد نومبر کے. تو بھئی صبر سے کام لیں ہیں. صبر نہیں نہ ہوتا صاحب, گیم آف تھرون ہے نا پھر کہ سپاہ سالار آپ کا وہ جو آپ کی مرضی کا جو آپ نے سوچا ہوا تھا یا ہے وہ اگر نہ بنے. پہلے سپاہ سالار ان کی مرضی سے آیا تھا کوئی نہیں, یہ بھی ان کی مرضی سے ایکسٹینشن ہوئی تھی, وہ بھی تو نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا. نہیں لیکن وہ ایکسٹینشن تو ان کی مرضی سے, وہ آن بورڈ ایکسٹینشن ذہنی ہم آہنگی ہوگی تھی نا سر, تقرری تو ان کی مرضی سے نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نقطہ اچھا ہے ان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی, ورکنگ ریلیشنشپ بڑی اچھی ہو گئی تھی. او بھائی میرے تو پہلے یحییٰ خان کو مقرر کیا ایوب خان نے, جی یحییٰ نے کیا کیا ایوب کے ساتھ؟ تو وہی تو عمران خان کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ضیاء الحق کو مقرر کیا, یہی نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ کیا کیا بھٹو کے ساتھ. اب سر کیا بتائیں, تو یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کامران شاہد صاحب نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے, تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف کو اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے. شامی صاحب ادھر بھی کیا ہوا ان کے ساتھ, یہی ہو رہا ہے. نواز شریف یہی کہہ رہے ہیں فلاں کو میں نے اپوائنٹ کیا اس نے نکال دیا, تو عمران خان کہہ رہے ہیں جس کو میں نے ایکسٹینشن دی اس نے مجھے نکال دیا. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں اپوائنٹ کرنے کا شوق کیوں ہے, پھر تو اپوائنٹ کرنے کا شوق ہونے نہیں چاہیے. وہ کوئی خاص سوچا ہے انہوں نے, کوئی ان کے ذہن میں ہے کوئی حب الوطنی کا. آرمی جو ہے وہ تو اپنے طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرتی ہے. عمران صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف جس طرح آرمی چیف بن جاتا ہے پھر وہ آرمی چیف ہوتا ہے. تاریخ کیونکہ کامران صاحب ایک نقطہ اور سنیں, کیونکہ دیٹ از دی اینڈ, اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. اس ملک کا پرائم منسٹر ایک وقت ایک لمحی طاقتور ہوتا ہے جب وہ سی او ایس کو اپوائنٹ کرا, نہ اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے. انہیں خاص 24 گھنٹوں کے لیے وہ یہ ایک لمحہ. سوال یہ ہے کہ تاریخ
جن لوگوں نے مقرر کیا ان کے انہوں نے آب حیات پی لیا. تو خان صاحب کیوں اس شوق میں مبتلا ہو گئے بھائی ہیں ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے مقرر کرنا ہے؟ ان کا تجربہ کہتا ہے کہ اس طرح فائدہ ہو جاتا ہے آخری الیکشن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں جی 2018 ہاں جی وہ انہوں نے مقرر ہی نہیں کیا تھا. وہ کمال ہے یہ تو. نہیں مقرر نہیں کیا تھا لیکن ضروری ہوتا مقرر کیا جائے. وہ مقرر جنہوں نے کیا تھا وہ تو اتر گئے نا پھر. اسی لیے نا یہ تو کہہ رہا ہوں نا, وہ جو گئے انہوں نے بھی کہا انہوں نے بات ہے کس نے مقرر کرنا ہے کس نے نہیں مقرر کرنا. وہ بھائی جرنیلوں میں سے آنا ہے نا, انہی سے مقرر ہونا ہے. عمران صاحب کے ذہن میں ایک نام ہے, اب آپ کو کیا بتائیں نام ہے, وہ اگر نہیں ہوگا تو کوئی حب الوطنی پورا نہیں اترے گا, بات ختم ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس نام کے حوالے سے بھی وہ وضاحت کر چکے خود اپنی انٹرویوز میں. یار ان کی وضاحت کی کیا ایک اور جملہ لیجئے نا, پھر فریحہ ادریس کے جو انٹرویو کو بار بار ذکر کر رہا ہوں محترمہ, وہ 15 اگست کو کہہ رہے ہیں میرا تو اس ایشو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ جو حکومت جو بھی ہے ان کا کام اگلا آرمی چیف لگانا. تو یہ 19 دنوں کے اندر ایسی کیا کایا پلٹی کہ وہ جو آن ریکڈ ان کا بیان ہے, آن ریکڈ شہباز شریف پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں بھئی. وہ کامران شاہ صاحب سنیے نا, وہ جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے نومبر میں یا جو بھی معاملہ ہوگا وہ اسی کیڈر سے ہوگا نا جی, پاک فوج کے جنرلوں میں سے کوئی ہوگا نا. اندھے کو پتہ ہے, صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتا. کیا وہ کوئی آؤٹ آف رینک جا کسی کو لگائیں گے؟ سب کو پتا ہے سوائے عمران خان کے. بھائی میرے ہماری تاریخ بتاتی ہے, اس کو پڑھیں تو صحیح. خان صاحب کو مطالعے کی عادت بھی ڈال لیں, یہ شوق میں مبتلا نہ ہوں. خط تقرر جاری کرنا, دستخط کرنا, تاریخ میں نام لکھوانا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. اچھا بیان واپس لے لیں یا کوئی ہلکی پھلکی معذرت کر لیں تو بات بن جائے. اگر بیان واپس لیں بالکل معذرت کر لیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ہلکی پھلکی کر لیں, وہ پھر کر دیں گے یہ بات. ہلکی کریں پھلکی کریں, ایک دفعہ تو معذرت کریں نا. بھائی اپنا ذہن دے دیا انہوں نے, چلیں سمپل سی بات ہے.